لیٹ می گو ٹو اعجاز حیدر. اعجاز, یور تھاٹس آن دس. جی پہلے تو میں آپ سے اظہار ہمدردی کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے جب پروگرام کرتے ہوئے میں بھی سیاستدانوں کو بلاتا تھا تو ڈسکشن کہیں سے کہیں چلی جاتی تھی. معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی نے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے یا کسی کو دینا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جمہوری حکومت کو, میرا بھی یہی خیال یہی ہے کہ جمہوری حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن اگر میں زمینی حقائق کو مد نظر رکھوں گا تو میں نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا یہ حکومت, اور اس میں صرف پیپلز پارٹی کی حکومت شامل نہیں ہے, اس میں کوئی بھی حکومت ہوتی, عابد شیر علی صاحب کی پی ایم ایل این بھی اگر ہوتی, تو معاملہ یہ جو اسٹرکچرل انیملیز ہیں یہ کوئی آج کا شاخسانہ نہیں ہے, یہ پچھلے 63 سال کا شاخسانہ ہے. اور اس مضمون کے ذریعے صرف جنرل پاشا کی خدمت میں یہ صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ جناب یہ جو خطرات جن سے ہم نبٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان خطرات سے نبٹنا تو دور کی بات, ہمارے ہاں ایک اور خطرہ جنم لے رہا ہے, اور وہ خطرہ ہے ڈسکنیکٹ کا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ان کو کیا کہا ہے, میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب لوگ سرگوشیوں میں اور بآواز بلند بھی یہ بات کہہ رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے فی الحال کہ جناب یہ کام جو ہے یہ آئی ایس آئی نے کروایا ہے. تو اس لیے یہ آپ کا, چونکہ آپ کا کام ہے تھریٹس کو ایڈریس کرنا, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ آپ کی طرف جو ہے کیوں جا رہا ہے, اور آپ اجازت میں آپ کا سوال نہیں مجھے جی میں ایک سیکنڈ طلعت اگر آپ مجھے اجازت دیں. بات یہ ہے کہ یہ چیز اس حوالے سے نہیں ہے کہ جی پارلیمنٹ میں کیا وہ ریزولوشن پاس ہوا یا کتنے ہزار جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے, کون سا شخص ہے, یعنی مجھے آپ دیکھ لیں, میری آپ لکھائیاں جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ سامنے رکھ دیں, اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ دفاعی امور کے اوپر میری سوچ کیا ہے, اور میں کس حوالے سے دفاعی امور کی طرف دیکھتا ہوں, اور کس حوالے سے آئی ایم اے ریئلسٹ, اور آئی ایم ایواؤڈلی اے ریئلسٹ. اس لیے مجھے کسی سے یہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حب الوطن ہوں یا نہیں ہوں. جو مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ مؤثر ہوتا کہ اگر آپ سسٹم کے اندر یہ چٹھی ڈالتے اور ان لوگوں کے پاس بھیجتے جو تمام اپنی کوتاہیوں کے پھر بھی جمہوری نظام کو چلا رہے ہیں. تو وائی ناٹ اے لیٹر ٹو دا پرائم منسٹر, ٹائٹل بے شک یہی لکھتے, بطن یہ رکھتے, ٹائٹل پرائم منسٹر کو ایڈریس کرتے, وائی ناٹ دا پرائم منسٹر. اچھا, سلمان تاثیر صاحب کے بہیمانہ قتل کے 4 دن کے بعد, میں اس وقت نام نہیں لوں گا, لیکن میں ایک وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور ان سے میں نے یہ کہا کہ جناب یہ 2-3 مولوی ہیں جنہوں نے سر عام سلمان تاثیر صاحب کی صاحبزادی کو بھی دھمکیاں دی ہیں قتل کی, اور شہری رحمان صاحب کو بھی دی ہیں, تو آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو نہیں پتا, ان لوگوں کے پیچھے ہاتھ بہت مضبوط ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا اور صدر محترم کا نامزد گورنر تھا پنجاب کا. اچھا, ڈی فیکٹو طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, حکومت کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. تو اگر ڈی فیکٹو طور پر یہی صورتحال ہے تو پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے. یہ جی میں بات بتاؤں, کچھ چیزیں ہیں 60 سال سے مضبوط ہوتی چلی آئی ہیں, کسی نے بھی توڑنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک, جب بھی کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو ایک دوسرا گروہ طاقتور بن کر ان کے خلاف سینہ سپر کھڑا ہو گیا. میں کہتا ہوں بی بی کے لیے, بی بی نے اپنی کتاب میں آخر میں مضمون میں لکھا ہے, وہ کسی انگریزی رسالے میں بھی چھپا, کہ یوں میں نے فائل رکھی اور یوں, اور پھر کسی کا ٹیلی فون کے بیچ میں ٹیلی فون آ گیا تو ہوئے. پھر میاں صاحب نے اپنے کتاب میں اعتراف کیا بڑا اچکے میں کہ میں بی بی کے خلاف کیس سے میرے پاس نہیں تھے, مجھے ایجنسی نے کہا کہ بی بی کے خلاف کیس بناؤ, میں نے بنایا صرف اس لیے کہ بی بی کو خراب, یہ کتاب میں آیا ہے. اب یہ اور بات ہے, اس اعتراف کرنے کے بعد پھر ان کیسوں پہ پاؤں جما کے کھڑے ہو گئے. کوئی بھی, میں اس کے ساتھ متفق بھائی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ روایتوں کو توڑنا ہوگا. اس کی روایتوں کا یہ مطلب نہیں توڑنے کا کہ آپ پھر غلط روایت کی بات کریں, آپ پھر بھی مخاطب ہوں گے اسی جمہوری حکومت ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ حکمران اس ملک میں حکمران جو خلیفۃ المسلم بننے کا خواہش مند ہے
وہ بھی 10-12 ایکڑ پر گھر رہتا، حالانکہ اس کو جھاڑیوں کے نیچے آ کر بیٹھنا چاہیے، کھجور کے نیچے آ کر بیٹھنا چاہیے۔ ایوان صدر کی سائز کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ ہیں جو ایوان صدر سے بڑے گھروں میں رہتے ہیں۔ پروٹوکول کو دیکھنا، ظاہر ہے اس ملک جس ملک میں حالت ہے، آپ میں ان سے پوچھتا ہوں، کچھ سینیٹر ہیں، کچھ میں نے ان کا پروٹوکول دیکھے، پروٹوکول نہیں، انہوں نے پرائیویٹ بندوبست کیا ہے۔ ظاہر ہے جس ملک میں وزیر اعظم کو خطرہ لاحق ہو، صدر پر خطرہ لاحق آپ اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر دولت بہت بکھری ہوئی ہے، ایسے اور پھر وہ چننے لگ گئے تو پھر پتہ نہیں کدھر جائیں گے۔ لیکن واپس اس پہ آئیں کہ اس نظام کو تبدیل، حقیقت کیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، حقیقت کی ہی بات کر رہے ہیں۔ ذرا عابد صاحب، یہ جو ایشو ہے کہ سویلین اگر مؤثر ہوں، سویلین اگر پرفارم کر رہے ہوں، عوام کا اعتماد، ان کے لیٹر کے اندر سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر اعتماد کا فقدان مجھے اتنا نظر نہیں آتا جتنا حکومت وقت کے اوپر اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے، اور یہ سارے سیاستدانوں کی انڈائٹمنٹ ہے، یہ پولیٹیکل کلاس کی انڈائٹمنٹ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اپنے ہاتھ میں لینے کو کچھ آپ تیار بھی نہیں ہے، یہ عمومی دیکھیں طالب صاحب، یہ گفتگو کو پھر دوسری طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، فوکس کیا جائے اس کو ریزالو، ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات کی جائے تو میرا خیال وہ زیادہ پازیٹیو رہے گا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہے، پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایگزیکٹو پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے، جو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نے ایشوز کو ایڈریس کیا، تو آج لوگ سپریم کورٹ کی طرف رجوع نہ کرتے۔ اگر پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز پر ایکشن لیا ہوتا ہے، NICL سکینڈلز پر، اس پر LPG پر اور ریلوے پر، جو بھی سکینڈلز آج سپریم کورٹ میں ہیں، اس میں خواجہ آصف صاحب بھی 1-2 پٹیشن میں خود بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ طلعت، جب آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان سوورن ہوتا تو ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل پاکستان سے ڈیل کے ذریعے نہ بھیجے جا سکتے، بلیک واٹر نہ کھلی دندناتی پھرتی۔ اگر پاکستان سٹیبل ہوتا، حکومت نام کی چیز ہوتی، حقانی نیٹ ورک سے دبئی سے ویزے نہ ایشو کیے جاتے، جس نے پاکستان کو ٹوٹلی انسیکیور کر دیا۔ بات جب آپ کریں گے تو آپ الزامات نہیں لگائیں، آپ جو میرے بھائی نے، تو آپ نے پھر اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں پوری پارلیمنٹ بیٹھی، اتنے اچھے تعلقات ہیں چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کے جنرل کیانی کے ساتھ، اتنے اچھے تعلقات ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ ریمنڈ ڈیوس کا جیل کا دروازہ آگے پیپلز پارٹی نے نہیں کھلوایا، اس پہ ایئرپورٹ تک جانے کے لیے آپ کچھ نہ کرتے، ویسے تو خبریں آ کے لیک کرتے رہتے ہیں، لیک ہی کر دیتے خبر تاکہ میڈیا ہی وہاں پہ پہنچ جاتا۔ ساروں نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے نا۔ دیکھیں سیکیورٹی ایجنسیز ہے، پاسپورٹ حکومت یہ پنجاب حکومت کے پاس پڑا ہے، پاسپورٹ کے بغیر جلدی بن جاتا ہے اور ایمبیسی بنا دیتی ہے پاسپورٹ۔ نہیں یہ بات نہیں، پھر آپ اس پر حکومت کی انوالومنٹ آ جاتی ہے نا۔ اچھا آپ نے کیا کیا اس کو درست کرنے کے لیے؟ حکومت تو دیکھیں حکومت کو ہم نے ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ میاں صاحب نے ان کو پورا کہا ہے، وہ تو نہیں کرے، حکومت تو نہیں کرے، اسیوم کرے نہیں کر رہی۔ اب حکومت نہیں کرے گی، پھر نااہلی ان کی ہم اور دیر ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان سے زیادہ عزیز حکومت نہیں ہے، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں پھر پبلک سے جو بھی ہوگی اس پر ہم اپنے اقدامات کریں گے، لیکن ہم کھلی چھٹی نہیں دیں گے کسی کو۔ ہمارے لوگوں کو آ کر ڈرون اٹیک کرتے پھرے، ہمارے لوگوں کو اٹھائیں تو آج بھی ہو گیا جی۔ اور ایک سیکنڈ، جو ڈاکٹر مجھے تو حیرانگی ہے جو آپ کے پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کا ایک مقام بنایا ڈاکٹر قدیر خان کو، ان کو سیکیورٹی سیٹس دیے جانے کے، ان کو بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ تو جب حکومت کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تحفظ کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ تحفظ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لے کم ٹو دس، آپ نے ذکر کیا پیٹریوٹزم کا، دیکھیں یہ کوئی لیکچر کے ذریعے تو نہیں ہوگا، یہ تو ایک تسلسل ہے واقعات کا۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت اس کے اوپر خاموش بنی بیٹھی ہے، لیکن 1 سال پہلے صدر آصف علی زرداری جو ہیں اپنے خطابات کے اندر ایجنسیز کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈران نے ہمارے پروگرامز کے اوپر بات کی ہے کہ ایجنسیز کس طریقے سے سیبوٹاج کر رہی ہیں۔ PMLN کا سٹینڈ بڑا واضح ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ PMLQ جو ہے اگرچہ آپ اس کے نمائندہ نہیں ہیں، ان کو بھی ساتھ ملانے میں ایجنسیز کا، پھر صحافیوں کا قتل، اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا، یہ تسلسل ہے۔ یعنی آپ لیکچر جتنے مرضی دے دیں، لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے، اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کو کرنی ہوگی۔ دیٹ از دا فنڈامنٹل۔ میرا مقصد کسی کو لیکچر دینا تھا، اور نہ ہی میں کسی کی پیٹریوٹزم جو ہے وہ ڈاؤٹ کرتا ہوں، اور اعجاز جو ہے میرے دوست بھی ہیں اور میں ان کے آرٹیکلز بھی پڑھتا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے ISI کو جو ہیومنگس ٹاسک ہے اس کے سامنے، ISI کا اور پاکستان آرمی کا، اس کو نہ بھولیے اس وقت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تو دے دینا کہ انہوں کا ایک انونیمس بیان تو آیا ہے، اور ایک یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے سے ISI اور پاکستان فوج کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی ایک عالمی سازش تو ہے۔ جس طرح اسامہ بن لادن کا ایشو ہوا، جس طرح نیول کا ایشو ہوا، ٹھیک ہے ان کے بھی لیپسز تھے، اور ایک اور ایشو ہوا، کوئی اور ہاتھ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں
اگر ہم لوگوں نے سیاستدانوں نے خود ISI کو ان دا پاسٹ استعمال کیا ہے اور خراب کیا ہے تو اب ہم پہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں. یا تو سارے پولیٹیشین کھڑے ہوں اور ایک چارٹر بنائیں کہ آج سے ISI کے ساتھ کوئی پولیٹیشین نہیں ملے گا اور ISI کی ہم انوالومنٹ پولیٹکس میں نہیں استعمال کریں گے. اپوزیشن جا کے جب ان کے گودوں میں بیٹھتی ہے تو پھر کیوں بلیم کرتے ہیں ان کو؟ ہم نے خراب کیا ہے ان کو. بیٹھے تھے. اب ہم باتیں ابھی کرنے لگے, میں ابھی کرنے لگا ہوں, آج سے بات کرنے لگا ہوں, جب انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جنرل پاشا نے کھڑے ہو کر کہا, میری بات سنیں, دیکھیں جملہ سنیں, میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. پھر آپ اگر وہ ڈسکلوز کریں گے تو جن لوگوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے گفتگو فرمائی, آپ اگر کہیں گے جنرل پاشا کو خوش کرنے کے لیے جنہوں نے گفتگو فرمائی تو وہ بھی قوم کے سامنے لے آئیں. میں آپ کو انٹرفیئر نہیں کر رہا, لیکن آپ نے غلط میں تو بھی بولا ہی نہیں ہوں. آپ نے غلط بات کی, میں نے غلط بات کی, نہیں میں بھی بولا ہوں, میں نے غلط بات کی ہے. جنرل پاشا کو جس نے خوش کرنے کے لیے وہ بھی آپ